السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا رحمت اللہ الواسعہ، صلی اللہ علیہ یا باب نجات الامہ، صلی اللہ علیکم یا شہداء الکربلاء، صلی اللہ علیکم یا اہل بیت النبوۃ والرسالہ ومعدن الحکمت والنبوہ، ما خاب من تمسک بکم ولجأ الیکم یا اہل العصمت والطہارہ، صلی اللہ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس ایک اشک شہ کربلا کے نام کرو، دیا بہت ہے یہ مرکز میں روشنی کے لیے، یہ بات خضر و مسیحا سے پوچھ کر دیکھو، غم حسین ضروری ہے زندگی کے لیے۔ کوئی نبی، کوئی معصوم ایسے نہیں گزرے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام پر اشک نہ بہائے ہوں، اور کسی شخص کا ایمان، انسانیت کامل نہیں ہو سکتی جب تک امام حسین علیہ السلام کے غم کی چبھن، دکھ کی تڑپن اور درد کی اذیت کو اپنے دل میں محسوس نہ کر سکے۔ یقیناً امام حسین علیہ السلام کی محبت اجر رسالت ہے، اور ان کا غم بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی دعا کا نتیجہ ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے لیے گریہ کرنے والوں میں ہیں، اور شب جمعہ اپنے دکھ، درد اور غم کا یہ ایک حسین تحفہ مولا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر پیش کرتے ہیں، اور چند اشک جو بہہ جاتے ہیں اپنے مرحومین کو ایصال کر کے ہمیں یقین ہوتا ہے قبر کی سختی، منازل قبر کی مشکلات اور قبر کی تاریکی روشنی میں تبدیل ہو گئی ہے، اور یہ ہمارے لیے ضروری ہے، اور اس کا احساس ہمارے لیے لازمی ہے، کیونکہ ہم امام حسین سے محبت کرتے ہیں۔ جی چاہتا ہے جناب مختار ثقفی رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کا مولا کی نسبت سے جو مصیبت کا ایک کٹھن مرحلہ ہے پیش کیا جائے۔ جناب مختار امام حسین علیہ السلام کے مخلصین سے، محبان سے اور فداکاری کا جذبہ رکھنے والے صحابیوں میں سے ہیں، جو امام حسین علیہ السلام سے خصوصی لگاؤ رکھتے ہیں۔ جب امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی جانب رخ کیا، کوفہ کی جانب سفر شروع کیا، تو جناب مسلم کا خط سن کر جناب مختار اپنے ساتھ ساتھیوں کو ملانے کے لیے کوفہ کے گرد و نواح میں گئے، تاکہ امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں کو جمع کر کے لائیں اور امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں اضافے کا سبب بن سکیں۔ لیکن جب جناب مختار ثقفی کو یہ عمل کرتا دیکھا گیا، جناب مختار ثقفی کو قید کر کے زندان میں ڈال دیا گیا، اور امام حسین علیہ السلام کو تنہا چھوڑ دیا گیا۔ جب جناب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تو کربلا کا لٹا ہوا قافلہ، اجڑا ہوا یہ کاروان اور پورے محمدی جو کہ بے ردا ہو چکا تھا، کربلا کی جانب سے بڑھا کوفہ کی طرف بڑھا، تو کوفہ میں جناب
مختار ثقفی اس وقت زندان میں ہیں۔ وقت آیا کہ یہ لٹا ہوا قافلہ دربار ابن زیاد، نام سے ہی ظاہر ہے ابن زیاد ہے، اس نے کہا کہ جی چاہتا ہے امام حسین کے چاہنے والے شیر کو زیادہ تکلیف دی جائے، لہٰذا اس نے حکم صادر کیا کہ بیویوں کی موجودگی میں جناب مختار ثقفی کو لایا جائے۔ جب جناب مختار ثقفی کو لایا گیا تو جناب مختار ثقفی کو دیکھ کر کہتا ہے یہ ملعون، کہنے لگا کیا تو امام حسین علیہ السلام سے بہت محبت کرتا ہے؟ کہنے لگے ہاں، اس سے بڑھ کے محبت کیا ہوگی کہ میں انہی کے سبب سے اس قید میں مبتلا ہوں۔ کہنے لگا کتنی محبت کرتا ہے؟ کہنے لگا کہ میرے پاس پیمانہ نہیں کہ بیان کر سکوں۔ کہنے لگا کیا تو چاہتا ہے امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کرے؟ کہنے لگا ہاں، اگر مجھے 70 بار قتل کیا جائے اور اس کا عوض امام حسین کا دیدار قرار دیا جائے تو مختار اس چیز کو ترجیح دے گا کہ اپنے مولا کی جان مولا کے اوپر قربان کر دے۔ جب جناب مختار سے یہ بات سنی تو ابن زیاد ہنسنے لگا، کہنے لگا کیا تو چاہتا ہے کہ امام حسین سے یہیں پر ملاقات کرے؟ جناب مختار کی آنکھوں میں آتش برسنے لگی، جسم کے اوپر غضب طاری ہوا، ایک مرتبہ انگڑائی لی اور کہنے لگے کہ تیری یہ جرت کہ یہ پلید دربار اور امام حسین یہاں پر آ جائیں۔ انگڑائی جو لی تو جناب مختار کی زنجیریں ٹوٹ کر گر گئیں۔ ایک دم آگے بڑھ کے جناب مختار نے ساتھ کھڑے سپاہی سے تلوار کو کھینچا، قریب ہی تھے کہ حملہ کرتے ابن زیاد کو قتل کر دیتے۔ پیچھے سے ایک مرتبہ آواز آئی، چچا جان جنگ نہیں کرنی، اس بات کا سننا تھا۔ جناب مختار ایک مرتبہ گریہ میں مبتلا ہوئے، کہنے لگے اس بازار نما دربار کے اندر کون ہے جو مجھے چچا پکارنے لگا ہے؟ پیچھے مڑ کے دیکھنا ہی چاہتے تھے کہ ایک مرتبہ دوش کے اوپر ہاتھ آیا، زنجیروں کی آواز آئی، کہنے لگے اے مختار پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ کہنے لگے کیوں نہیں دیکھنا؟ کہا مختار میں تنہا دربار میں نہیں آیا، میرے ساتھ میری بہنیں ہیں، میری پھوپھیاں ہیں۔ جناب مختار ایک مرتبہ گریہ کرنے لگے، کہنے لگے کون ہو جو دربار کے اندر مجھے چچا کہہ کر پکارنے لگے ہو؟ کہا سجاد دربار میں آ گیا ہے۔ کہا کیسی غربت یہ طاری ہوئی؟ کہا حسین شہید کر دیے گئے، میری بہنوں پھوپھیوں کو آزاد کرنے کے بجائے انہوں نے قید میں مبتلا کیا اور ہمیں دربار میں لے کر آ گئے۔ ہاں عزیزو، یہ وہ دربار تھا جہاں مختار قید ہو کر آئے تھے۔ ایک اور دوسرا دربار ہے جہاں مختار شہنشاہی کا تاج رکھتے ہیں۔ اس کے سامنے ایک قاصد آیا، کہنے لگے کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا مدینہ گیا تھا۔ کہا مدینے میں کیا دیکھا؟ کہنے لگے میں نے دیکھا خوف اور وحشت کی عالم تھی اور میں نے وہاں پر مولا سجاد سے ملاقات کی۔ کہنے لگے کہ مختار سے کہنا تم نے ہر کسی کو قتل کر دیا، تم نے ہر کسی کو جو دشمن اہل بیت تھا اسے انجام تک پہنچا دیا، اسے کب قتل کرو گے جس کے سبب سے میری ماں آج تک سائے میں نہیں بیٹھی؟ کہنے لگے کس کا فرماتے تھے مولا؟ کہنے لگا کہ مولا نے فرمایا کب حرملا کو قتل کرو گے؟ جب سے جناب علی اصغر شہید کیے گئے، جناب علی اصغر کو تیر لگا، جناب علی اصغر کی ماں نہ سائے میں بیٹھتی ہے نہ ٹھنڈا پانی پیتی ہے۔ جناب مختار نے یہ بات سنی تو خود برسرے پیکار ہوئے، ایک مرتبہ قید کر کے لایا گیا۔ اس ملعون کو حرملا جب سامنے آیا تو کہنے لگے، فرمایا کہ تو نے ایسا کیا کام کیا، تو نے ایسا کیا
کیا کام کیا کہ آج تک علی اصغر کی ماں کو قرار نہیں آتا ہے. علی اصغر کی ماں دن رات گریا کرتی رہتی ہے. کہنے لگا جان کی امان پاؤں تو میں عرض کروں. جناب مختار نے کہا تیری جان کو تو امان ہرگز نہ دوں گا، لیکن یہ بتا کہ تو نے کیا کیا تھا؟ کہنے لگا میرے پاس کربلا کے بن کے اندر 3 تیر تھے جن کے ذریعے سے میں نے حملہ کیا تھا. ایک تیر جب میں نے مانا جسے مارا اس کا بدن بڑا تھا لیکن تیر چھوٹا تھا. دوسرا تیر مارا وہاں پر بھی بدن بڑا تھا، تیر چھوٹا تھا. لیکن تیسرا تیر جہاں میں نے مارا نا، تیر بڑا تھا بدن چھوٹا تھا. کہاں مارا؟ کہا میں نے وہ تیسرا تیر علی اصغر کے مارا تھا. جب میں نے تیر مارا علی اصغر چھوٹا تھا، تیر بڑا تھا. اگر جناب حسین کے شانے کے اندر تیر پیوست نہ ہو جاتا، جہاں تیر جاتا وہاں علی اصغر کا لاشا جاتا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللہم عجل لولیک الفرج. Say